اسی طرح انہوں نے خاوند اور بیوی کے درمیان محبت اور الفت پیدا کرنے کے لیے ایک اور نصیحت بیویوں کو کی. وہ نصیحت کیا تھی؟ کہتی ہیں کہ بالکل اسی طرح سے نا ملتی جلتی جو بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے. کیا فرماتی ہیں؟ آپ سے میل کچیل کو دور رکھو اور اپنے خاوند کے لیے اسی طرح بناؤ سنگار کیا کرو جس طرح آپ کسی تقریب میں جانے کے لیے کیا کرتی ہیں. اگر آج اس کو سمجھا جائے تو آج آپ کی بات زیادہ سمجھ آئے گی کہ جتنا تیار ہم کسی بھی سرمنی میں جانے کے لیے، پارٹی میں جانے کے لیے ہوتے ہیں، ہسبینڈ کے لیے اتنا بناؤ سنگار کم ہی کیا جاتا ہے. یعنی میرا جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ایسی جگہوں پہ تو آپ کو اپنے کو چھپانا چاہیے اور اپنی خوبصورتی ساری اپنے ہسبینڈ کے لیے ہی رکھنی چاہیے. اور پھر کہتی ہیں کہ جب وہ تجھے کوئی حکم دے تو اس کی بات مان لو، اور جب وہ تجھ پر قسم کھائے، مطلب یہ کہ تمہیں قسم ہے تمہیں یہ کام کرنا ہے، تو اس کی لاج رکھتے ہوئے اس کی قسم پوری کرو، اسی قسم کو پورا کر دو. اور اس کے گھر میں کسی ایسے شخص کو داخل ہونے کی اجازت نہ دو جسے وہ پسند نہیں کرتا. اگر آج اگر کوئی کسی کو نصیحت کی جائے نا اس طرح کی کہ آپ کے ہسبینڈ کو پسند نہیں ہے تو آپ یہ کام نہ کریں، تو کہا جاتا ہے کہ کیا ہماری کوئی زندگی نہیں ہے، ہمارا کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، یا ہماری کوئی اپنی لائف ہماری مرضی نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں تو ہم یہ کریں، حالانکہ وہ غلط بھی ہے. ٹھیک ہے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں قدر تو کی آپ نہیں اختیار کریں، لیکن ایسا کر سکتے ہیں کہ حکمت عملی سے کام لیں. ٹھیک ہے، منہ زور نہ ہو، کیونکہ آج کی خواتین بہت زیادہ اس معاملے میں آگے بڑھ رہی ہیں، خامد بننے کی کوشش کرتی ہیں. اگر خامد کچھ حقوقوں کا احساس دلائے تو بیوی بھی یہ احساس لاتی ہے کہ میری بھی کچھ حقوق ہے. یعنی بیوی خامد جیسے حقوق چاہتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں دیے. تو اللہ نے جو اس کو دیے ہیں، جو عزت اللہ نے دے دی ہے نا اسلام کی وجہ سے، جاہلیت میں تو ریپر بھی سمجھا نہیں جاتا تھا، اس قدر انسلٹ کی جاتی تھی عورت کی. تو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. اور پھر ایک اور جگہ پہ بیان کرتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان سے پوچھا گیا نا کہ عورتوں میں سب سے زیادہ افضل خاتون کون ہے. اتنا خوبصورت انہوں نے جواب دیا. یعنی سوال یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا سب سے بہترین انسان کون ہے، تو میں سب سے بہترین انسان ہوا جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. اب وہ خواتین کی بات کریے. ان سے کسی نے پوچھا کہ عورتوں میں سب سے افضل کون سی عورت ہوتی ہے. کہتی ہیں وہ عورت جو بات کے ایپ کو نہ جانتی ہو. یعنی بات کوئی کرے تو بات کی کھال اتار کر اس کے اندر سے نکتہ چینی کرنا اور اس بات کو اپنے لیے بڑھا چڑھا کر آپ سمجھ ہوں گے کہ چھوٹی سی بات کا پتنگڑ بنا لینا. تو جو بات کے ایپ کو نہ جانتی ہو اور مردوں کی چال نہ چلتی ہو، مردوں جیسا مردوں کی طرح کام نہ کرنے والی ہو، اور جس کا دل خامد کے لیے زیب و زینت کے علاوہ بالکل فارغ ہو اور اپنے خاندان کی حفاظت کو باقی رکھنے والی ہو. اور یہ بہت خوبصورت ان کی نصیحت ہے خواتین کے لیے کہ آپ کی اپنے ہسبینڈ کے لیے کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اس کے سامنے خوبصورت بن کر رہیں، خوبصورت طریقے سے. اس کے لیے یہ نہیں کہ آپ بہت خوبصورت ہوں تو زیب و زینت کر سکتے ہیں. آپ کا اخلاق آپ کی پرسنالٹی اور آپ کی خوبصورتی کو واضح کرتا ہے. ایک عورت بڑی خوبصورت ہوگی، آپ نے اپنے ارد گرد خواتین دیکھی ہوں گی. آج کل تو کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے، ہر کوئی خوبصورت لگتا ہے بناؤ سنگار کر کے. لیکن اگر ہلاک اچھا نہ ہو، حامد کے زبان چلانے والی عورت ہو تو اس کی ساری خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. حامد اٹریکٹ نہیں ہو سکتا، حامد بد زبان عورت سے محبت نہیں کر سکتا، حامد بد زبان عورت کی طرف اٹریکٹ نہیں ہو سکتا. اگرچہ حامد جتنا بھی غلط کیوں نہ ہو، حامد کو مصلحت کے ساتھ ہینڈل کرنے کا اندازہ اور ہمیں سلیقہ آنا چاہیے. اگر ہم اپنی زبان سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور زبان چلائیں گے تو ہم اپنی ساری خوبیوں کو گنوا دیں گے.
ٹھیک ہے. ابھی تو کل ہم نے تفسیر کی کلاس میں پڑھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ چیزیں کسی کو بھی عطا نہیں کرتے جو نرم لہجے والے بندے کو عطا کرتے. اور نرمی تو زیب و زینت ہے, نرمی تو زینت کو بڑھانے کا سبب ہے. تو ہم جتنا بھی تیار ہو لیں, زیورات پہن لیں, میک اپ کر لیں بہت زیادہ. اچھا اب اس کے آپ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کے خاوند کو میک اپ نہیں پسند اور اس کو آپ اپنے لیے سختی نہیں سمجھیں, یہ آپ کے لیے تو خوشی کی بات ہے کہ آپ ان کو اوریجنل پرسنالٹی آپ کی وہ ان کو پسند ہے. ٹھیک ہے. تو کچھ خواتین اس بات پہ پھر اپنا دل چھوٹا کر لیتی ہیں کہ اچھا ہمارے خاوند کو تو دنیا سے رغبت ہی نہیں ہے اور ان کے سامنے تو ہم تیار ہو کے نہیں جا سکتے ہیں, ان کو یہ پسند نہیں ہے. ان کو آپ اگر اسی طرح پسند ہے تو آپ اس طرح ان کے سامنے جائیں اور اس بات کو دل میں نہ رکھیں. اور پھر جب ان کو میک اپ پسند آ جائے تو پھر بیویاں اکثر یہ گلا کرتی ہیں کہ جب ہمیں پسند تھا تب انہوں نے اس کو لائک نہیں کیا, اب ہمیں نہیں, اب ہمارے عمر چلی گئی, اب ان کو پسند ہے اب ہم نہیں کریں گے. یعنی کہ وہ بدلے کی سوچ کے ساتھ اگلے جو جس دور کے اندر خاوند کو پسند آ جاتا ہے اس دور کے اندر وہ بدلے کی نیت سے خاوند کو وہ اس طرح سے بن کر نہیں دکھاتے. تو یہ ایک اختلاف جو ہے اس طرح سے زندگی نہیں چلتی. خاوند کو جو پسند ہے اگر پسند ہے تو کریں, نہیں پسند تو اس پر خوش ہوں, زیادہ خوش ہوں کہ آپ کو مشقت نہیں کرنی پڑتی امپریس کرنے کے لیے, اور کبھی کبھار آپ کا دل چاہے تو کر لیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ کا خاوند آپ کو کہے کہ آپ ایسا کریں تو تانا دینے کی بجائے کہ آپ کو تو پسند ہی نہیں اب کیوں کہہ رہے ہیں, تو یہ چیزیں نفرت کی طرف بڑھتی ہیں, قدم بڑھاتی ہیں, عزت کم کرتی ہیں. تانا نہیں دینا کسی بھی بات پہ, کسی بھی چیز پہ. فیلنگس چینج ہو جاتی ہیں, جیسے جیسے وقت بدلتا ہے فیلنگس بدل جاتی ہیں. تو ایک بندے کی ایک وقت فیلنگ نہیں ہے تو اس کی اس فیلنگ کو دوسرے وقت میں تانا دے کر وہ کام نہ کرنا, یہ اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے اور سامنے والے کے ساتھ بھی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح ہمیشہ عورت قربانی کے ساتھ اٹریکٹ کرتی ہے. خدیجہ رضی اللہ عنہا مالدار خاتون تھی, کتنی قربانیاں دی, اور اللہ کے نبی کی زندگی میں جو ان کا کردار ہے وہ کسی اور کا نہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ایک اپنی جگہ ہے اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ایک اپنی ہے کہ ان کی زندگی کے اندر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے شادی ہی نہیں کی, اتنی زیادہ ان کی اہمیت. یہ چند باتیں تھیں جو انہوں نے خواتین کو نصیحت کی. تو اب بڑھتے ہیں اختتام کی طرف کہ بہت زیادہ اگر ہم کہیں کہ ہم ان کی زندگی کو سیکھ پائیں بہت زیادہ, تو یہ بات ہم کہہ نہیں سکتے. ان کی چند باتیں, یعنی زندگی کی چند باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں. وہ تو علم اور دین کا انسائکلوپیڈیا تھی ہر اس شخص کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کو, ان کی روایات کو, ان کی باتوں کو پڑھے. انسان حیران اور پریشان رہ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں وہ 19 سال تک رہی نا, مطلب 19 سال ان کی ایج تھی, تقریباً 10-11-12 سال ان کی زندگی گزاری, اور وہ بھی بچگانہ عمر تھی. لیکن اس عمر کے اندر انہوں نے بہت زیادہ باتیں, اس عمر میں تو آپ سمجھیں اگر کسی کی شادی بھی ہو جائے 16 سال کی 15 سال کی عمر میں, تو 5 سال میں لڑکی ابھی اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتی ہے, میچور ہوتی ہے اور میچورٹی کے لیول تک پہنچتی ہے. اور اگلی عمر ان کی جو ہوتی ہے وہ سیکھنے کی ہوتی ہے. لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جو آپ دیکھیں لائف کہ انہوں نے اپنے بچپن کی عمر کو کیسے اپنے لیے یوٹیلائز کیا. 58 ہجری یعنی رمضان میں وہ بیمار ہوئی اور پھر انہوں نے وصیت کی کہ مجھے امہات المومنین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا جائے. اور 17 تاریخ کو, رمضان کی 17 تاریخ کو منگل کی رات ان کی وفات ہوئی. اور پھر جب ان کی وفات کا ان کی سوتن ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے سنا, وہ کہتی ہیں روتے ہوئے, اللہ کی قسم وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کو تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تھیں سوائے ان کے باپ کے. یعنی وہ خود ان کی تعریف کر رہی ہیں کہ اللہ کے نبی کی سب سے پسندیدہ بیوی, محبت کرنے والی اور محبت لینے والی اس دنیا سے چلی گئی.
عشاء کی نماز کے بعد ان کو دفن کیا گیا، اور جس وقت وہ فوت ہوئی ان کی عمر 66 سال تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور مدینہ میں رہنے والے اور ارد گرد رہنے والے تمام لوگ جو تھے انہوں نے آپ کے جنازے میں شرکت کی۔ کہتے ہیں جنازے میں اتنی بھیڑ تھی کہ آج سے پہلے لوگوں نے اتنی تعداد کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اور پھر آپ کی قبر میں اتارنے والے جو افراد تھے وہ بھی آپ کے محرم تھے، جن میں سے عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے کے بیٹے، اور عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے بھی شامل تھے۔ اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا، اور اس طرح سے دنیا کے اندر وہ اپنے آپ کو زندہ رکھ کر ان کی صرف باڈی اس دنیا سے گئی، لیکن ان کی روح آج بھی اس دنیا میں زندہ ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جیسے ہم روحیں سمجھتے ہیں، روحیں باتیں کرتی ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کی جو روحانیت تھی، ان کی زندگی کی سیرت تھی، وہ آج بھی زندہ ہے، اور آج ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، لرن کرتے ہیں۔ تو جو ایسی شخصیات ہوتی ہیں وہ اس دنیا سے چلی تو جاتی ہیں، لیکن ان کی زندگی کے روشن پہلو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور ہم ہمیشہ ان سے سیکھتے ہیں، لرن کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی سیرت سے سیکھنے کی توفیق دے۔ ان کی جو باتیں، چند باتیں ہم نے سیکھی ان کی زندگی کی، ان کی سیرت سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پہ بھی عمل کرنے والوں میں شامل کرے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے جو سیکھ کر وہیں پھینک کر چلے جاتے ہیں، ایسے لوگوں میں سے اللہ ہمیں بنائے کہ جو سیکھ کر اپنے زندگی کو بدلنے کی بھی صلاحیت اور ظرف رکھتے ہیں، اتنا حوصلہ رکھتے ہیں کہ اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ تو انسان کا سب سے بڑا مقابلہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ انسان کے نفس کے ساتھ۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ ان کی جو ہے پوری زندگی کو خود بھی ڈیٹیل سے پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کو جو ہے فائل سینڈ کی جائے گی، اور آپ خود پڑھیں، اور پھر کچھ پوائنٹس آپ شیئر کریں کہ آپ نے اور کیا سیکھا، کیا بات ہے جو آپ نے اپنی زندگی کے اندر ان کی وجہ سے ایڈ کی، یا ان فیوچر آپ ایڈ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ آپ سب کی آج کی جو کوشش ہے آنے کی، نفس کو مار کر آنے کی، الحمدللہ بہت خوشی ہوئی کہ آپ سب سیکھنے کے لیے آئے۔ اور ریگولر اٹھنا ایزی ہوتا ہے، کسی ایک دن اسپیشلی اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ کی عادت نہیں ہوتی۔ چلیں، اللہ سب آپ کی اس کوشش کو قبول کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی بیویوں کی زندگیوں سے سیکھنے کی توفیق دے، اور ہمیں بھی اس دنیا کی بہترین بیویاں بننے کی توفیق دے۔ یہ خواب ہم سب کا ہونا چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے حامد بڑے منفرد ہوں آج کے دور میں۔ تو آپ یہ والی سوچ نکال دیں، یہ سوچ بنائیں کہ یا رب مجھے ایسی بیوی بنانا کہ میرے حامد کو رشک آئے خود پر، کہ مجھے دنیا کے اندر ہی ایسی بیوی مل گئی جس کا وعدہ تو جنت میں کیا گیا تھا۔ پاسبل ہے، امپاسبل نہیں۔ ضروری نہیں کہ اچھا آپ خود پری بن جائیں، آپ خوبصورت ہوں، آپ کپڑے پہن کر بیٹھ جائیں، ایسے اس طرح سے دنیا کے اندر جنتی بیوی بننے کے لیے آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، برداشت پیدا ہونی چاہیے، ظرف ہو، حامد کو منانے کی صلاحیت ہو، کیونکہ حامد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو سب سے خوبصورت چیز رکھی ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ دنیا ایک ساز و سامان ہے، اس کا بہترین ساز و سامان نیک عورت ہے۔ اگر حامد اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے، اگر وہ اسے حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اگر اسے غیر حاضر ہو تو وہ اپنے ذات اور اپنی حامد کے مال کی حفاظت کرے۔ یعنی یہ بات سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ جب اس کے ہوتے ہوئے آپ کی زندگی میں صرف وہ ہو، اور اگر وہ آپ کے سامنے نہ ہو تو وہ اپنی ذات کی حفاظت کریں۔ آپ کی ذات کی حفاظت گویا کہ حامد کی ذات کی حفاظت ہے، کہ آپ عزت ہے نا، تو اگر آپ اپنی عزت کی حفاظت نہیں کریں گے، خیانت کریں گے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جن خواتین کے ہسبینڈس باہر چلے جاتے ہیں وہ پیچھے سے خائن ہو جاتی ہے۔ بات کہنا آج بہت ایزی ہے کیونکہ آپ سب اپنے ارد گرد ایسے واقعات، بلکہ کیسز جب ہمارے پاس آتے ہیں تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے
کہ حامد جب آئے تو اس طرح سے خود کو سمجھنا کہ ہم تھا ہی حامد کی، حامد کے جانے کے بعد آپ حامد کے پیچھے سے اپنے موبائل کے اندر نمبر بھی سیو کرتے ہیں اور ادھر ادھر نہ بری نیت سے نہ ہی صحیح، لیکن ایک چیز حامد کو نہیں پسند اور وہ آپ کرنے لگتے ہیں، تو یہ چیز اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. وفادار بیویاں ایسی نہیں ہوتی، وفادار بیویاں حامد کے سامنے بھی وفادار ہوتی ہیں، حامد کے پیچھے سے بھی وفادار ہوتی ہیں، ایمانت کا خیال رکھتی ہیں. اللہ ہم سب سے راضی ہو اور اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.